اچھا یہ مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اس پر بھی بہت سارا ڈسکشن ہمارے یہاں موجود ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے بالکل صاف بات کہ اللہ رب العزت کے بارے میں یہ سوال کرنا ہی غلط ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں یہ سوال کرنا ہی غلط ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ کیوں سوال کرنا غلط ہے؟ اس لیے سوال کرنا غلط ہے کہ کہاں ہیں کا جواب کیا آئے گا؟ کسی بھی کہاں ہیں کا سوال جب بھی ہم کریں گے تو اس کا آنسر کیا آئے گا؟ کوئی پلیس آئے گا، ایسے ہی ہوگا۔ کہاں، تم کہاں ہو؟ میں مسجد میں ہوں، ایک پلیس ہے۔ تم کہاں ہو؟ میں ہسپتال میں ہوں، ایک پلیس، ایک جگہ ہے۔ تو کہاں کا سوال کا جواب ہمیشہ مکان سے آئے گا۔ کس سے آئے گا؟ مکان سے آئے گا۔ مکان کے بغیر آپ کہاں کا سوال ہی نہیں کر سکتے۔ فین کہاں ہے؟ چھت پر ہے، چھت ایک مکان ہے، فین کے لیے ایک مکان ہے۔ یہ گلاس کہاں ہے؟ ٹیبل پر ہے، تو یہ گلاس کے لیے یہ ٹیبل مکان ہے۔ تو کہاں سے کویسچن جب بھی ہوگا تو آنسر میں مکان آئے گا، ایسے ہی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح کب کا سوال جب بھی ہوگا اس کے جواب میں ٹائم آئے گا، ایسے ہی ہوتا۔ عشاء کب ہے؟ ٹائم آئے گا 8 بجے۔ رمضان کب آئے گا؟ ٹائم بتایا جائے گا، اپریل میں آئے گا، مارچ میں آئے گا، تو ٹائم ہی ہے۔ تو کب کا سوال جہاں بھی ہوگا آنسر میں ٹائم آتا ہے۔ کہاں کا سوال جب بھی ہوگا آنسر میں مکان آتا ہے، جسے انگریزی میں اسپیس کہتے ہیں۔ تو کب کا آنسر ٹائم سے ہوتا ہے اور کہاں کا آنسر اسپیس سے ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے نہ ٹائم ہے نہ اسپیس ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے لیے نہ ٹائم ہے نہ اسپیس ہے۔ اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، میرے لیے وقت ہے۔ مجھے پیدا ہوئے 30 سال ہوئے تو 30 سال میرا وقت ہے۔ 30 سال سے پہلے میں نہیں تھا، 30 سال سے پہلے میں نہیں تھا، اور میری عمر فرض کرو 60 سال ہے تو 60 سال کے بعد میں نہیں رہوں گا۔ میرے لیے ٹائم ہے، میرے لیے وقت ہے۔ میرے اوپر جمعہ گزر گیا، میرے اوپر ہفتہ گزر گیا، میرے اوپر اتوار گزر رہا ہے، میرے اوپر پیر گزرے گا، تو میرے لیے ٹائم ہے۔ میں ٹائم کے بغیر نہیں رہ سکتا، آپ بھی نہیں رہ سکتے۔ یہ دنیا ٹائم پر چلتی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑی فلاسفیکل باتیں ہیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھ میں آ جائے گی، ویسے کوئی مشکل باتیں نہیں ہیں۔ اسی طرح میرے لیے مکان بھی ہے، اسپیس بھی ہے، میں اسپیس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں جہاں بھی ہوں گا وہ میرے لیے اسپیس ہے۔ اس وقت یہ کرسی میرے لیے اسپیس ہے، ٹھیک ہے؟ میں گاڑی میں جا رہا ہوں، گاڑی میرے لیے اسپیس ہے۔ میں کھڑا ہوا ہوں، جتنی جگہ پر میں کھڑا ہوا ہوں اتنی جگہ میرے لیے اسپیس ہے۔ تو میرے لیے اور اس دنیا کی ہر ایک چیز کے لیے ٹائم بھی ضروری ہے، اسپیس بھی ضروری ہے، ایسے ہی ہے۔ اللہ کے لیے نہ ٹائم ہے نہ اسپیس ہے۔ اللہ کب سے ہیں؟ نہیں، اللہ کب سے ہیں؟ نہیں، یہ کویسچن ہم نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ ازل سے ہیں، ابد تک رہیں گے، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ ازل سے ہیں، ابد تک رہیں گے۔ یہ ازل کسے کہتے ہیں؟ ازل اس ٹائم کو کہتے ہیں جس کی بگننگ نہ ہو، جس کی شروعات نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ازل۔ ابد کہتے ہیں اس ٹائم کو جس کے لیے اینڈ نہ ہو، اینڈ لیس ٹائم کو ابد کہتے ہیں۔ اللہ ازل سے ہیں، ابد تک رہیں گے کا مطلب کیا؟ اللہ کے لیے بگننگ بھی نہیں ہے، اینڈ بھی نہیں ہے، اور ٹائم بگننگ بھی ہوتی ہے ٹائم کے لیے، اینڈ بھی ہوتا ہے ٹائم کے لیے۔ 8 گھنٹے، 8 گھنٹہ، 8:01 سے شروع ہوگا، 8:50 پر 9 پر 1 گھنٹہ مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد کا ٹائم 8واں گھنٹہ نہیں، 9واں گھنٹہ ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے، اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے، بلکہ ٹائم تو صرف اس دنیا کے لیے ہے، مرنے کے بعد بھی ٹائم نہیں ہے۔ قرآن مجید میں قیامت کے بارے میں اللہ کہتے ہیں 1 سال 1000 سال کے برابر ہوگا۔
بلکہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ یومن کا الف سنہ، قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ 1000 سال جو اس دنیا کا ٹائم ہوگا، اس ٹائم کے برابر وہاں تم ایک دن کنسیڈر کر لو، کیونکہ اس دنیا کے ٹائم کو اس دنیا کے ٹائم سے کمپیئر ہی نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے لیے بلکہ اس دنیا سے ہٹ جائیں آپ، ٹائم ختم ہو جاتا ہے، ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کے لیے ٹائم ہے، مرنے کے بعد جو انسان قبر میں چلا جاتا ہے اس کے لیے بھی ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں فرعون مرے ہوئے کتنے سال ہو گئے، فرعون مرے ہوئے کتنے سال ہوئے، قبر میں اسے عذاب ہو رہا ہے، قبر میں عذاب اسے ہو رہا ہے۔ ابو جہل فرعون کے بعد کتنے 1000 سال کے بعد آیا، فرض کر لیں آپ، ایزیوم کر لیں 2000 سال کے بعد ابو جہل آیا اور وہ مرا، اسے قبر میں ڈال دیا گیا، اسے قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ اور ابو جہل مرے ہوئے 1500 سال ہو گئے، 1500 سال ہو گئے، تو اب بھی اسے عذاب ہو رہا ہے۔ فرعون کو بھی عذاب ہو رہا ہے، ابو جہل کو بھی عذاب ہو رہا ہے۔ فرعون کو 2000 پلس 1500 3500 سال سے عذاب ہو رہا ہے، اور ابو جہل کو 1500 سال سے عذاب ہو رہا ہے۔ تو فرعون کے کفر میں ابو جہل کے کفر میں فرق کیا تھا؟ کوئسچن سمجھ میں آ رہا ہے؟ فرعون بھی کافر، ابو جہل بھی کافر۔ فرعون کو 2500 سال سے عذاب ہو رہا، ابو جہل کو 1500 سال سے عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ دونوں کفر میں برابر ہیں۔ تو پھر ابو جہل کے ساتھ ڈھیل چھوٹ دی جا رہی ہے، اس کا مطلب ابو جہل کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کہ فرعون کو زیادہ کم ابو جہل کو عذاب دیا جا رہا ہے، فرعون کو زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور قیامت آنے میں پتہ نہیں اور کتنے سال ہیں، سمجھ لو اور 1000 سال حساب کر لو۔ تو فرعون کے لیے تو 4500 سال عذاب ہوں گے، اور ابو جہل کے لیے صرف 3500 سال یا 2500 سال عذاب ہوں گے۔ یہ ناانصافی ہو جائے گی، یہ کیلکولیشن سب غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد ہمارا وقت چلتا ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد ہمارا وقت نہیں چلتا، ہمارا وقت اسی دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ہمارا یہ وقت نہیں چلتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں سمجھا یہ رہا ہوں کہ اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے لیے اسپیس بھی نہیں ہے۔ تو یہ کوسچن ہی غلط ہے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے کا سوال نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کے لیے اسپیس ہی نہیں چلتی۔ ہمارا عقیدہ ہے لا یجری علیہ زمان ولا مکان، اللہ کے لیے نہ زمانہ ہے نہ مکان ہے، اللہ کے لیے نہ ٹائم ہے نہ اسپیس ہے۔ تو اللہ کہاں ہے یہ سوال غلط ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ کی طاقت ہر جگہ ہے، اللہ کا علم ہر جگہ ہے۔ اس کو قرآن مجید نے کئی موقع پر ارشاد فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، تو غم نہ کر، اللہ ہمارے سنگت ہیں۔ تو یہ ساری آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کے لیے مکان کا سوال کرنا ہی غلط ہے۔ تو یہ درمیان کی بات مجھے بتانی تھی، یہ بات بھی آپ اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں۔